حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں، چھٹا جو فرض ہے نماز کا اس کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو مسٹیکس بندے کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سی غلطیاں. جھک گیا ہوتا ہے، پتہ نہیں جھکنا کا مقصد کیا ہے. ادھر اگر کوئی کسی کا بشری عذر ہے، بزرگ ہے، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، ٹانگوں میں مسئلہ ہے، کمر میں مسئلہ ہے، وہ الگ ہے، استثناء ہے، اس کے مسئلے الگ ہیں، وہ بھی سیکھنا واجب ہے، فرض. اس میں نہیں جاؤں گا، تفصیل ہے اس کے اندر. اچھا، ایک مسئلہ بیان کر دیتا. اگر ایسا کرنے آپ کو خوشی خضوع آتا ہے اور آپ کو کمر درد کری، پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں. اگر ویسا بلا وجہ آپ ایسا کریں، آپ کی نماز ایسی نہیں ہوگی. کہ قاعدہ آخرہ میں سیدھا کمر بیٹھنا اور آنکھیں ادھر دیکھنا، یہ تو فرض ہے، یہ مستحب ہے. اور بعض ایسے لوگ کرتے ہیں یہ. اور جو پیچھے والا حصہ ہے، اگر آپ پیچھے والا بنا سکتے ہیں، یہ ایسا بیٹھے ہو، ایسا یہ بیٹھے ہو. بعضوں کو اصل یہ اس کی تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی. جتنے ہجے کرو گے، جتنا آپ اس کو پریکٹس کریں گے اور اس پر فوکس کریں گے، دل جمع کے ساتھ کوششیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا. یہ غلط ہے، یہ غلط طریقہ. ہاتھ بھی تو ادھر کرے ہوتے ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے بخاری شریف میں، جو ہاتھ گھٹنے سے نیچے نماز میں لگتا ہے مجھے دل قتل کے ہاتھ کاٹ دوں. اور بعض ایک روایت لکھیں کہ ان کی بیویاں بھی بڑے منہ والی ہوں گی. معاذ اللہ، ہم نہیں چاہتے کہ اپنی بیوی بدصورت ہو. نماز کا صحیح طریقہ سیکھیں. یہ ایسے کرتے ہیں لوگ. اب جو صحیح طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ دکھاتا. یہ میرا پاؤں ہے، رائٹ والا ہے، اس پر آپ نے بیٹھنا ہے، دبانا ہے. اور یہ تھوڑا نہ کوئی تھوڑا آگے نہ پیچھے، درمیان. ہاتھ کھلنا نہیں، اتنا دبانا نہیں. یہ ہو گیا قاعدہ آخرہ. اور آخری والا جو سلام ہے، لوگ یہ بھی غلط کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ادھر سے آ رہا ہے، اس کو سلام دے رہے ہوتے ہیں. یہاں سے کرے تو اس کو بھی سلام دے رہے ہوتے ہیں. یہ نماز فاسد ہوگی. السلام علیکم، یہ جو آپ کا جو سر ہے، باڈی ادھر رائٹ کی طرف آپ نے سلام کرنا ہوتا ہے. جتنے نمازی ہیں وہاں، اور جو ادھر اللہ کا فرشتہ بیٹھا ہے مقرر، اس کو سلام کرنا ہوتا ہے. پھر ایسے کرنا ہوتا ہے امام کو بھی، پھر اس کے بعد لیفٹ والے کو. یہ ادھر فرشتہ ہے، پھر جتنے نمازی ہیں وہاں اس صف میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہو گیا فرائض نماز کی. جو واجبات میں نے ذکر کیے تھے، پہلا واجبات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ اکبر کہنا. اور اس میں بھی اتنی غلطیاں ہوتی ہیں. بعض اللہ اکبر کہتے ہیں، بعض آب اکبر کہتے ہیں. یہ کفر ہے سارا، اس کو سیکھنا پڑے گا. لفظ ہے اللہ اکبر، اور فا اکبر کو نہیں ہے، فا اس کے اندر نہیں ہے. اب پہلا اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. دوسرا یہ ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اور کم از کم ایک سورت پڑھنا جو 3 آیتیں چھوٹی ہو، اور یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں سے ملے. یہ واجب ہے. دوسرا واجب ہے. تیسرا یہ ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا. سورۃ الفاتحہ کا ہر حرف صحیح پڑھنا ہوگا. اگر نہیں ہوگا کہ نماز کا واجب بھی چھوٹ جائے گا. پھر آپ جان بوجھ کے واجب چھوٹے گی، آپ کی واجب الاعادہ ہو جائے گا، نماز کو دہرانا پڑے گا. اگر جان بوجھ کے آپ نہیں کریں گے، آپ کو سجدہ صاف کرے، اس میں بھی مسائل الگ ہیں، وہ بھی اللہ کے انشاءاللہ ایک کلپ میں سجدہ صاف بھی میں سمجھاؤں گا کیا ہے. اچھا، یہ ہو گیا پہلا والا جو واجب ہے، اللہ اکبر کہنا، اللہ کا جو نام ہے اس کو کہنا. دوسرا یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کا ذکر میں نے کر دیا ہے. پھر ایک سورۃ فاتحہ پڑھنا، اور اس کے ساتھ ایک سورت میں لانا جو 3 آیتیں ہوں چھوٹی، یا ایک بڑی آیت ہو جو 3 آیتوں کے مانند ہو. تیسرا یہ ہو گیا سورۃ فاتحہ پڑھنا. اور چوتھا اس پہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چوتھا یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت میں لانا. اور اس سے پہلے ایک اور ہے کہ سورۃ فاتحہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں اور بسم اللہ جب آپ پڑھتے ہیں، جب سورت پر اس کے درمیان کچھ نہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. ولدالین آپ پڑھتے ہیں اور پھر آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے درمیان کچھ نہیں پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ واجب ہے. یہ چوتھا ہے. پانچواں یہ ہے کہ جب آپ سورت میں لائیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت میں لانا، یہ بھی واجب ہے. اور اس کے بعد
پھر سورۃ فاتحہ جب آپ لیتے سورت میں لاتے ہیں، اس سے بعد سورت کے بعد ایک دم رکوع کرنا، اور رکوع کرنا یہ بھی کیا نام ہے، سے رکوع فرض ہے. اس کے بعد جب آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لیتے ڈائریکٹ رکوع میں جانا یہ واجب ہے. اس کے بعد ایک اور واجب ہے، اس کو کہتے ہیں جب رکوع سے آپ سیدھا ہوتے ہیں کمر کو، اس کو کہتے ہیں قوما. اس میں پتہ نہیں کتنی لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ کمر سیدھی ہونی اور ایک سبحان اللہ کے مانند، ایک سبحان اللہ کی مقدار میں آپ نے رکنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے آپ کی نماز کی ہے، یہ واجب. اس سے بعد پھر سجدہ، وہ تو فرض ہے. دونوں سجدے کرنے یہ فرض ہے، اور سجدہ ایک کر کے دوسرا کرنا یہ واجب ہے. دونوں سجدے فرض ہیں، ایک کے بعد دوسری ترتیب کے ساتھ کرنا یہ بھی واجب ہے. یہ ہو گیا کیا نام ہے، چھٹا یا ساتواں. آٹھواں والا ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اسے آٹھواں یا 9 یا 10واں کر دوں. آٹھواں یہ ہے کہ جب آپ سجدوں کے بعد دونوں کے ترتیب کر کے واجب کر کے بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جلسہ. یہ ہے جلسہ. سجدہ کر لیا، جلسہ. وہ جلسہ نہیں ہے جس میں آپ محفل گیان نشیب ہوتی ہے اور میلاد ہوتا ہے، یہ اصطلاحات ہے فقہ میں، وہ جلسہ الگ ہے. اچھا، یہ اس کو جلسہ کہتے ہیں. کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار میں بیٹھنا یہ واجب ہے. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں بڑھی ہوئی ہیں، اور نماز کے احکام میں بھی امیر سنت داؤد برکات میں لکھا، اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ میں ایک رسالہ لکھا اس کے حوالے سے. بہار شریعت میں 15ویں حصے میں اس کا کافی طویل ذکر ہے، اس کا ذکر نہیں کرو، بہت طویل اس کی مسائل ہیں، میں تو مختصراً بیان کر رہا ہوں. اچھا، ایسے بیٹھے نا سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو رکوع صحیح نہیں کرتا، جو سجدہ نہیں کرتا، اور جو رکوع جو سجدے کے درمیان سجدے جلسے میں نہیں بیٹھتا ہے، ان کی نماز پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی ہے. اگر کسی کے پاس پرابلم ہے وہ اللہ کی وجوہات ہے. اچھا، یہ ہو گیا 9واں 8واں یہ ہو گیا. اور اس سے بعد جب یہ میں نے آپ کو دکھا دیا سجدہ جو سجدے کے درمیان جلسہ. دوسرا یہ ہے تعدین ارکان. اس کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں. تعدین ارکان یہ ہے، پہلی نماز میں آپ کیا کرتے ہیں جب رکوع سے، پہلا رکوع، پھر سجدہ، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ. ان کو کہتے ہیں تعدیل ارکان. یہ آپ نے اکٹھے کرنے ہوں گے، ایک میں سے ایک چلا گیا ترتیب میں نہیں آپ نے کیا، آپ کی واجب چلے گا. یہ ہے تعدیل ارکان. اور اس سے بعد کیا ہے، اب ہم التحیات میں چلتے ہیں. یہ ہو گیا 9 ہے سر، 9 التحیات للہ والصلوات، جس کو ہم تشہد کہتے ہیں. تشہد نہیں ہونا، بعض بندے تشہد کہتے ہیں، تشہد ہوتا ہے. تشہد کو پڑھنا واجب ہے. اور آخری واجب انشاءاللہ تبارک پھر اختتام کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کہ التحیات جو تشہد ہے ہر اس کا کلمات پڑھنا صحیح یہ واجب ہے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز رہ گئی تھی، وہ میں نے ذکر کی تھی شروعات میں، وہ ہے نماز کے شرائط میں جلد از جلد اس کو ذکر کر دیتا ہوں. پھر انشاءاللہ آخری ویڈیو جو بناؤں گا اس کی میں انشاءاللہ تفصیلات بیان کروں گا. نماز کے شرائط 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. پھر میں عرض کر دیتا ہوں 6 ہیں. اچھا، پہلا جو نماز کا احکام ہے، سب سے اہم رکن ہے، اس کو کہتے ہیں طہارت. اس کو میں اس میں ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کہ کون سا حصہ صاف ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ بعد میں کلپ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. دوسرا ہے ستر عورت یا ستر عورت، وہ بھی مرد و عورت کا مختلف ہے. اس سے بعد ہے ستر عورت کے بعد ہے کہ استقبال قبلہ، جس طرف آپ نے قبلہ کرنا. پھر اس سے بعد آتا ہے، ایک ہو گیا ہم نے ذکر کر دیا طہارت، پھر ہو گیا ستر عورت، پھر ہو گیا اس سے بعد استقبال قبلہ، جس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے. پھر اس سے بعد ہوتا ہے وقت. وقت یہ ہے کہ جو نماز پڑھیں وقت میں پڑھنا، اس میں مختلف جہتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروں گا. یہ 5 ہو گئے یا 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 4 ہو گئے. پھر اس سے بعد نیت ہے، نیت کرنی ہے. پھر جو چھٹی ہے، اس لیے وہ قریب تر فرائض کے ہیں، تکبیر تحریمہ. اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.
اور یہ مسائل سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی سے ہم ہر دم وابستگی اختیار کریں. مدنی مذاکرے دیکھا کریں، سیٹرڈے وہ رکھتے ہیں 4 بجے UK ٹائم، اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی ہو جائے تاکہ آپ کے عمل، علم اور عشق رسول، خوف خدا میں اور صحابہ اہل بیت میں اور ان عشق اور اس علم کی راہ میں آپ کو استقامت ملے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.